اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اور مسجدوں کے پیسے تو بغیر کسی خوف و خطر کے زمانہ استعمال کر رہا ہے۔ کئی مسجدوں میں حساب تک نہیں ہے۔ حساب پوچھے تو پھر روبداری۔ اللہ کے گھر کی امانت، روٹیشن چل رہے مسجدوں کے پیسوں میں۔ ایک 5 لاکھ دیو صدر صاحب، نہیں ہی دی مسجد کا پیسہ دیو۔ چلر بدل نہیں سکتے، اٹھا کر کیا خاک استعمال کرنے کی اجازت ہوگی؟ اپنے فائدے کے لیے چلر استعمال نہیں کر سکا۔ مسجد کی جھولیوں میں 10-10 روپے پڑے ہیں، بہت زیادہ چلر جمع ہو گیا ہے۔ کوئی ہوٹل والا کہتا ہے یا مسجد والے خود کہتے ہیں ہمارے پاس سے چلر لے لو بھی، 1000 روپے کے 10-10 کے نوٹا ہی تمہیں 500 کے نیٹا دے ڈالو۔ یہ مسجد کی ضرورت ہے، دیکھ کر ادھر سے لینا جائز ہے۔ میری اگر ضرورت ہے کہ مجھے چلر کی ضرورت ہے تو میں مسجد کو آ کر میرا بندہ دیکھ کر مسجد سے چلر لینا بھی مسجد کے پیسوں سے فائدہ حاصل کرنے کے برابر ہے۔ اتنا تقوی ہے، احتیاط ہے۔ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ ان باتوں کو یہاں کاٹ کے آگے سفر کروں، آگے گزر جاؤں، ورنہ آئندہ جمعہ زندگی میں نصیب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ اللہ غریق رحمت فرمائے۔ حضرت امیر شریعت حکیم الملت الشاہ اشرف علی باقوی رحمت اللہ علیہ کی اور ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ کے قبر مبارک پر حضرت اپنے حیات مبارکہ میں بار بار یہ فرماتے تھے مساجد کی جگہوں میں صرف مسجدیں بناؤ، دکانوں کو تعمیر نہ کرو ورنہ اس کا استعمال غلط ہوگا۔ ادھر پورا احاطہ دکان، 15-20 دکان، ادھر 15-20 دکان۔ کیا بھائی؟ مسجد کو آمدنی۔ واہ 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 واہ، اللہ کی فکر تمہیں کرے سکا ہوگا نا؟ نہیں چاہیے مسجد کو آمدنی کے اسباب۔ مسجد کی اتنی جگہ بھی ہے تو اسے مسجد ہی کی ضرورتوں پہ استعمال کرو، آمدنی کے ذرائع نہ بناؤ، ورنہ یہ مسجد کو آمدنی کا ذریعہ نہیں، ذمہ داروں کی آمدنی کا ذریعہ بنے گا۔ پھر مس یوز ہوگا، مس یوز، غلط استعمال ہوگا، غلط استعمال۔ ایسا نہیں کہ 100% مساجد کے اندر یہ حال ہے، ایسا نہیں، 90% یہ حال ہے۔ 10% ایسے اللہ والے بھی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے ملاقات کیا ہوں جو صرف مسجد کی آفس کے کرنٹ کا میٹر ہی الگ رکھے ہیں اور وہ صدر صاحب اپنے پیسوں سے بھرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں آ کر بیٹھتے حضرت، پتہ نہیں کہ ہماری گفتگو میں کون سے جملے مسجد کے مطابق اور کون سے جملے ہمارے ہیں، اور ہمیں فین اور لائٹ جو استعمال کرتے ہیں کہیں اس کا حساب ہو گیا تو پوری خدمت پر پانی پھر جائے گا۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ایسے بھی ہیں لوگ، ایسا نہیں میرے پیاروں،
دنیا سے نیکی ختم ہو گئی، دنیا سے نیک ختم ہو گئے، بھلائی ختم ہو گئی، بھلے لوگ ختم ہو گئے، اچھائیاں ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، اسی لیے پیارے آقا نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا اور انسانیت کی زبردست آبادی میں ایک بندہ بھی اگر اللہ کہنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا کا نظام باقی رکھیں گے۔ جب ایک کی وجہ سے دنیا کا نظام باقی ہے تو پھر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ لاکھوں انسان اب بھی ایسے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ٹھنڈے پانی کو بھی پھونک کر پیتے ہیں، ٹھنڈے پانی کو بھی پھونک کر پیتے ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے نماز میں 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے لیکن مال کے اعتبار سے 1% بھی آگے پیچھے کرنا ان کے مزاج میں داخل نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ، ایسے بھی لوگ ہیں۔ غرض یہ گولک کے بارے میں، ہنڈی کے بارے میں بات آ گئی، کرو خدمت کرو، جماعت اور جمعیت میں جڑ کر ہی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا میرے پیاروں، نوجوانوں، مسلمانوں، یہ جملہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے جماعت اور جمعیت میں جڑ کر ہی کام کرنا۔ ہر وہ کام جماعت اور جمعیت کے لائق ہے، وہ کام تنہا تم بھی کر سکتے ہو۔ دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو ایک زبردست جماعت کی ضرورت نہیں ہے، تم تنہا بھی اس کام کو کر سکتے ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر جماعت کی محتاج نہیں ہے، آپ تنہا، آپ اکیلے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر سکتے ہیں، بھلائی کی دعوت دے سکتے ہیں، گناہوں سے روک سکتے ہیں، آپ کے ذمے سے یہ کام کا حق ادا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام گھر سے باہر نکل کر ہی کرنا۔ آپ اپنی بیوی کو بٹھا کر دعوت کی بات کرو گے، دین کی بات کرو گے، نماز کی بات کرو گے، روزے کی بات کرو گے، تلاوت کی بات کرو گے، رب کعبہ کی قسم یہ بھی دعوت میں داخل ہے، یہ بھی تبلیغ میں داخل ہے۔ چھوٹ جاتے ہیں باتیں، عاجز بھولتا نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ والصافاتی صفا فالزاجراتی زجرا فالتالیاتی ذکرا کے عنوان پر بات کر رہا تھا۔ فجر کی نماز کی پابندی کرو، رات کو جلدی سے سو جاؤ، صبح کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم رات کو جلدی سو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فجر کی نماز کو تم کو اٹھائے گا۔